عزیز بھائیوں، خطبہ مسنونہ میں نے ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی. اللہ نے فرمایا یقیناً شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اپنے دشمن کو دشمن سمجھو، اپنے دشمن کے ساتھ دشمنی نبھاؤ، اپنے دشمن کے کہنے میں نہ آؤ، اپنے دشمن کے بتلاوے میں نہ آؤ، اپنے دشمن کے بتائے طریقے راستے پر چلنے نہ لگ جاؤ. انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر. یقیناً شیطان تو یہی چاہتا ہے کہ وہ اپنی دعوت سے تمہیں جہنمی بنا دے. بھائیوں، انسان جب پیدا ہوا، انسان کے ساتھ اس کا ازلی دشمن، پہلا دشمن شیطان بھی پیدا کیا گیا. شیطان ہمیشہ سے اس بات کی کوشش کرتا رہا کہ انسان کو بہکائے، گناہوں میں لے جائے، بے حیائی میں لے جائے، بے نمازی بنائے، مشرک بنائے، بدعتوں کا مرتکب بنائے. شیطان ہمیشہ انہی سازشوں میں، کھیلوں میں لگا رہتا ہے. اس کی صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک اسی بات کی کوشش ہوتی رہتی ہے کہ کسی نہ کسی ناحیے سے، کسی نہ کسی طریقے سے ایک انسان کو پہلے تو مشرک بناؤ، وہ مشرک نہ بنے تو بدعتی بناؤ، وہ بدعتی نہ بنے تو گناہ کبیرہ کا مرتکب بناؤ، وہ گناہ کبیرہ بھی نہ کر لے تو گناہ صغیرہ کا مرتکب بناؤ، وہ گناہ صغیرہ کا مرتکب بھی نہ ہو تو نیکیوں میں سبقت کرنے والا نہ رہے یا نیکیوں میں پیچھے رہنے والا بن جائے. اگر وہ اس میں بھی آگے چلا جاتا ہے تو شیطان کم از کم اس بات کی کوشش ضرور کرتا ہے کہ دو نیکیوں میں تمہیں کنفیوز کرتا ہے، دو نیکیوں میں تمہیں شک میں مبتلا کرتا ہے کہ مجھے یہ نیکی کرنی ہے یا مجھے یہ نیکی کرنی ہے، مجھے اس وقت کس نیکی کو انجام دینا ہے. شیطان کے بہکانے کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے، نماز فجر چل رہی ہے، کچھ احباب آتے ہیں، وہ فجر کی سنتیں پڑھنے لگ جاتے ہیں. شیطان چاہتا ہے بڑی عبادت سے چھوٹی عبادت کی طرف انہیں لے جاؤں. بہرکیف 7 طریقوں سے شیطان ہمیں بہکاتا ہے. ان بہکاؤں سے ہمیں بچنا ہے. شیطان نے اللہ رب العالمین سے وعدہ کیا کہ ان 7 طریقوں میں سے کسی نہ کسی ایک طریقے پر انسان کو لے جاؤں گا، اور لے جانے کی بھی مختلف راستے رہیں گے، طریقے رہیں گے. اللہ تعالی نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. اللہ تعالی آج اس انسان کی وجہ سے تو مجھے اپنے دربار سے نکال رہا ہے، تو مجھے اپنے دربار سے دھتکار رہا ہے، تو مجھے مہلت دے، تو مجھے وقت دے. اس انسان کے سامنے سے آؤں گا، اس کے پیچھے سے آؤں گا، اس کے دائیں سے آؤں گا، اس کے بائیں سے آؤں گا اور اسے بہکا کر رہوں گا یہاں تک کہ یہ تیرا ناشکرا بن جائے. آج انسان کے اندر جو ناشکری کا مادہ پایا جاتا ہے، اس کی ایک بڑی اہم وجہ یہ ہے کہ شیطان اسے بہکاتا ہے. انسان کے اندر جو لالچ پیدا ہو چکی ہے، مال کو لے کر جو حرص پیدا ہو چکی ہے، یہ شیطان کے حربوں میں سے ایک حربہ ہے. آج انسان کو چاہے جتنی سہولتیں مل جائے، جتنی دولت مل جائے، اس کا یہ گمان ہوتا ہے کہ فلاں کے پاس مجھ سے زیادہ ہے، مجھے اتنا مالدار بننا ہے. گاڑی والا کار کی چکر میں ہے، کار والا بڑی کار کی چکر میں ہے، چھوٹے گھر والا بڑے گھر کی چکر میں ہے، بڑے گھر والا محل اور مینشن کی چکر میں پڑا ہوا ہے. یہ شیطان کے بہکانے کے طریقے ہے تاکہ وہ تمہیں ناشکرا بنائے. شیطان کبھی انسان کو اس کی طبیعت کو لے کر ناشکرا بناتا ہے، کبھی اس کے مال کو لے کر ناشکرا بناتا ہے، کبھی اس کے اپنے بچوں کو لے کر ناشکرا بناتا ہے، کبھی اس کے اپنے والدین کو لے کر اسے ناشکرا بناتا ہے، کبھی موسم کی سختیوں کو برداشت نہ کرتے ہوئے انسان ناشکرا بن جاتا ہے. یہ شیطان کے حربوں کا طریقہ ہے، اور انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ شیطان تمہیں ناشکرا بنانا چاہتا ہے. یہ شیطان ہمارا کتنا بڑا دشمن ہے.
जिसे हमने अपने घर बुलाकर बिठाया, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया, अपनी जिंदगी की सुबह व शाम की दौड़ उसके हाथ में दी, उसके लगाम में दे दी, अपनी खुदी उसी के लिए बर्बाद कर दी। ये शैतान तुम्हारा दुश्मन है और ये उस वक्त से तुमसे दुश्मनी निभा रहा है जब तुम अभी अपनी माँ के कोख से, पेट से निकले थे, अभी निकले थे कि शैतान दुश्मनी निभाना शुरू करता है। माँ के पेट से जब बच्चा पैदा होता है, वो बच्चा रोता है, चीखता है, चिल्लाता है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बच्चा माँ के पेट से निकलने के बाद जो चीखता है, चिल्लाता है, रोने लग जाता है, उसकी एक बड़ी वजह यह है कि शैतान उसे चुभोता है, उसे चिमटियां काटता है। इस वजह से इंसान का बच्चा रोने लग जाता है। शैतान तो दुश्मनी तुम्हारे पैदा होते ही निभाना शुरू कर दिया था, तुम बड़े होते होते भूल गए, अल्लाह का रास्ता भुला दिया और शैतान को अपनी जिंदगी की भाग दौड़ संभालने के लिए दी। भाइयों, ये शैतान हम में से हर एक को चुभो चुका है, पैदा होते ही हमें चींटियां काट चुका है, सिवाय दो लोगों के। वो एक हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम थे और दूसरी उनकी वालिदा मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम थी। जब इनकी वालिदा मरियम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वालिदा ने दुआ की, जब वो पेट में थी, कहा इन्नी उईदुहा बिका व ज़ुर्रियतहा मिनश शैतानिर रजीम। अल्लाह ताला, मैं अपने पेट में पल रहे बच्चे और उसकी ज़ुर्रियत के लिए शैतान मरदूद से हिफाजत की दुआ करती हूँ। अल्लाह ने मरियम को भी महफूज रखा और मरियम के बेटे ईसा को भी महफूज रखा और ये नस्ल उसी के साथ खत्म हो गई। दो ही लोगों को शैतान नहीं काटा है, उसके बाद हर एक को चुभो चुका है। आए आज के इस खुतबे जुमा में शैतान के बहकाने के तरीकों को हम जानेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में बयान फरमाया, मैदान महशर का वो दिन जब शैतान ने आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया और शैतान ने अल्लाह ताला से मोहलत मांगी और कुछ वादे अल्लाह ताला से किए। उनमें एक वादा ये था, सुम्मा लउज़य्यिनन्न लहुम फिल अर्द व लउग़वियन्नहुम अजमईन। अल्लाह ताला, मैं इंसान के पास हर चीज को खूबसूरत बनाकर लाऊंगा, गुनाहों को खूबसूरत बनाकर पेश करूंगा, यहां तक कि ये गुनाह का मुर्तकिब बन जाए। भाइयों, दौरे हादिर में हम देखें, हमारी नस्लें, हमारे नौजवान नेक बनने में फख्र महसूस नहीं करते, गुनाहों की जिंदगी में फख्र महसूस करते हैं, दाढ़ियों का कटाना स्टाइल समझते हैं, कपड़ों के नीचे पैंट रखना, टखनों के नीचे कपड़े रखना, इसको स्टाइल समझते हैं। स्टाइल से सिगरेट पीना इनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। शैतान जो वादा करता है पूरा कर चुका, लउज़य्यिनन्न लहुम, मैं गुनाहों को इनके नजदीक खूबसूरत बनाऊंगा। और यही हो रहा है कि इंसान गुनाहों की जिंदगी को अय्याशी और खूबसूरती की जिंदगी समझता है और नेकियों को हल्का फुल्का समझने लग जाता है। आज देखें, आज ब्रांड बन चुका है, गुनाह एक ब्रांड बन चुका है। ऐसे ऐसे बड़े 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 ब्रांड के गुनाह होते हैं। शराब की बोतलों को देखें, ये हजारों लाखों रुपए की भी आती है। शैतान ब्रांड बनाकर पेश करता है, लेकिन इंसान को अपने आप को इन गुनाहों से, दुनिया की खूबसूरती से, लहव लईब से अपने आप को बचा लेना है ताकि इन खूबसूरतियों में पढ़कर मैं गुनहगार ना बन जाऊं। इसी तरीके से शैतान वादा करता है, लउज़य्यिनन्न लहुम फिल अर्दि व लउग़वियन्नहुम अजमईन। अल्लाह ताला, मेरे बहकाने के तरीकों में से एक तरीका यह भी है कि मैं इनके दिलों में वसवसे पैदा करूंगा। मुख्तलिफ किस्म के वसवसे इंसान पैदा करता है, शैतान पैदा करता है। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं, जब अजान होती है मस्जिद से शैतान भाग जाता है, उतनी दूर भागता है जितनी दूर अजान की आवाज सुनाई देती है, और जब अजान खत्म होती है वो दोबारा मस्जिद में आता है, लोगों को बहकाने लग जाता है, वसवसे पैदा करने लग जाता है, नमाजों में बेख्याली पैदा करने लग जाता है, कुरान मजीद की तिलावत करने वालों को कुरान मजीद की तिलावत से रोकने वाला बन जाता है। और जैसे ही अकामत होती है, शैतान फिर अपने पीठ को पैर लगाकर भाग जाता है। अकामत खत्म
ختم ہو تو پھر سے وہ آتا ہے, صفوں کے درمیان گھومنے لگ جاتا ہے اور لوگوں کے دلوں میں خیال پیدا کرتا ہے. وہ کیا, اذکر کذا اذکر کذا اذکر کذا, وہ معاملہ یاد کر, وہ معاملہ یاد کر, فلاں چیز کو یاد کر لے. انسان ان تمام چیزوں کو یاد کرتا ہے اور پھر نماز سے ایسے غافل ہو جاتا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ پھر مجھے خیال ہی نہیں رہتا کہ میں نے 3 رکعت پڑھی یا 4 رکعت پڑھی. شیطان کے وسوسوں میں سے, شیطان کے وسوسے بڑے خطرناک ہوتے ہیں. انسان پر جو پہلا حملہ شیطان کا ہوا تھا وہ وسوسوں کے ذریعے ہی ہوا تھا. شیطان انسان کے جسم میں ایسے ہی دوڑتا ہے جیسے اس کے رگوں میں اس کا خون دوڑتا ہے. پہلا جو حملہ ہوا وہ آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی حوا علیہ السلام پر ہوا. شیطان نے ان پر وسوسوں سے حملہ کیا. قرآن مجید میں شیطان خود کہتا ہے, اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, فوسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. شیطان آدم اور حوا کے دل میں وسوسہ پیدا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وہ درخت کھانے سے منع کیا, کھا لو وہ درخت, میں تمہارا بھلا چاہتا ہوں, میں تمہارا خیر چاہتا ہوں, درخت کا وہ پھل کھا لو. آدم حوا انکار کرتے رہے, شیطان وسوسہ پیدا کرتا رہا, آدم حوا انکار کرتے رہے, یہاں تک کہ شیطان نے ایک وسوسہ پیدا کیا. وہ کیا تھا, وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ. وہ آدم اور حوا سے کہتا ہے میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں, کھا لو وہ درخت, کھا لو وہ پھل جس کو اللہ تعالی منع کرتا ہے, تم فرشتے بن جاؤ گے یا ہمیشہ کی جنت تمہیں مل جائے گی. آدم حوا نے جیسے ہی شیطان کے وسوسے میں آ کر وہ پھل کھا لیا, سیدھے جنت سے زمین پر اتر گئے. یہی ہے شیطان کا وسوسہ. شیطان وسوسے پیدا کرتا ہے, انسان کو بہکا دیتا ہے, مختلف قسم کے وسوسے پیدا ہوتے ہیں. سلف صالحین کہتے, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں, ہمارے دلوں میں بعض ایسے وسوسے پیدا ہوتے ہیں کہ ان وسوسوں کو زبان پر لانے سے بہتر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جل کر راکھ ہو جائے یہ زیادہ بہتر ہے, لیکن ان وسوسوں کو اپنی زبان پر نہیں لانا چاہتے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں شیطان تم میں سے ایک کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ من خلق ھذا, یہ تو بتاؤ اس کو کس نے پیدا کیا. انسان خود ہی سے جواب دینے لگتا ہے خلق اللہ, کہ اس چیز کو اللہ تعالی نے بنایا. شیطان کہتا ہے تو بتاؤ آسمان کس نے بنایا, سورج کس نے بنایا, چاند کس نے بنایا, زمین کس نے بنائی. انسان ہر بات کا جواب دیتا ہے اللہ اللہ اللہ, یہاں تک کہ شیطان ایک سوال یہ پیدا کرتا ہے تو بتاؤ پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بس یہیں تک رک جانا, اعوذ باللہ پڑھنا, ان وسوسوں سے اپنے آپ کو دور کر لینا اور کبھی ان سوالوں کا جواب جاننے کی کوشش نہ کرنا. شیطان کے وسوسے, شیطان بہکاتا ہے. شیطان کے وسوسے ڈالنے کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ شیطان خوابوں میں آ کر وسوسے ڈال کر جاتا ہے. بھیانک خواب دیکھتا ہے انسان, ڈراتا بھی ہے, پریشان بھی کرتا ہے, خوابوں کے ذریعے تمہاری نیندوں کو خراب کرتا ہے, خوابوں کے ذریعے تمہارے دین کے چین کو برباد کر دیتا ہے. اور شیطان خوابوں کے ذریعے بسا اوقات بے دین تمہیں بناتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی رسول آتے ہیں, کہتے ہیں اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم, کل رات میں نے بڑا عجیب خواب دیکھا. خواب میں میں نے دیکھا کہ میرا سر کٹا ہوا ہے اور میرا سر نیچے پہ گرا ہوا لڑکتا جا رہا ہے اور میرا دھڑ اس کے پیچھے پیچھے بھاگا جا رہا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ شیطان ہے جو تمہارے ساتھ کھیل
رہا ہے, یہ شیطان ہے جو تمہارے ساتھ کھیل رہا ہے. تمہیں کیا کرنا ہے؟ اعوذ باللہ پڑھنا ہے, اللہ تعالیٰ اس خواب سے تیری پناہ, اپنی کروٹ بدل لینا ہے, اور اس سے پہلے یہ کہ باوضو سونا ہے, اور یہ کہ سونے سے پہلے کے اذکار کو پڑھ لینا ہے تاکہ شیطان خوابوں میں تمہیں پریشان نہ کرے. بسا اوقات انسان کو شیطان خواب سے بے دین, بد عقل اور بددین بھی بنا دیتا ہے. وہ جوہینا کا واقعہ جو سعودی عرب میں واقع ہوا تھا, ایک موقع تھا, جو بزرگ حضرات ہیں وہ جانتے ہوں گے پرانی خبروں میں سے, کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ مکۃ المکرمہ یعنی کعبۃ اللہ پر چند لوگوں نے قبضہ کر لیا مکمل طور پر, اور کعبۃ اللہ میں طواف رک گیا, نمازیں رک گئی, اور تمام جتنے طواف کرنے والے, نماز پڑھنے والے تھے انہیں بندی بنا لیا گیا. بڑی بڑی گن تھی, بندوق تھی ان کے پاس, اور یہ حالات کا واقعہ ہے, یہ بہت پرانا نہیں, بس 35-40 سال پہلے کا واقعہ ہے. گنوں کے ذریعے مسلیوں کو, نماز پڑھنے والوں کو قیدی بنا لیا گیا, اور انہیں کو سامنے رکھتے ہوئے عرب سے یہ مطالبہ کیا تم حکومت چھوڑ دو, آج سے ہماری حکومت رہے گی, ہمارے درمیان امام مہدی آ چکے ہیں. قریباً 13 یا 14 دن کا وقت گزرا, مسلسل عرب حکومت کوشش کرتی رہی کہ کعبۃ اللہ کو ان لوگوں سے آزاد کرایا جائے, وہاں پر نمازیں پھر سے شروع ہو جائے, طواف پھر سے شروع ہو جائے. بہت ساری کوششوں کے بعد بالآخر انہیں کامیابی ملی, اور جن لوگوں کو پکڑا گیا ان سے پوچھ تاچھ کی گئی کہ بالآخر تم نے ایسا کیا کیوں؟ تم مسلمان ہو, عربی ہو, عرب کے رہنے والے ہو, اپنی ہی قوم سے بغاوت, اپنی ہی قوم سے غداری, کعبۃ اللہ جیسے مقدس مقام کی حرمت کی پامالی کرنے پر مجبور ہوئے, ایسی کیا وجہ تھی؟ ان میں سے ایک انسان اپنا بیان دیتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارا ایک ٹیم تھی, ہم دین کی اصلاح کی باتیں کرتے تھے, ہمارے خوابوں میں ہمیں یہ دکھایا جاتا تھا کہ امام مہدی تم میں سے کوئی ہے. ہمیں خوابوں میں دکھایا گیا مسلسل امام مہدی تم میں سے کوئی ہے, امام مہدی تم میں سے کوئی ہے. کہتا ہے میں نے قریباً 30 سے زائد مرتبہ یہ خواب دیکھا, اور ایک رات تھی, شیطان ان تمام کے سروں پر گھوم گیا اور ہر ایک کو یہ خواب دکھایا کہ تم میں محمد بن عبداللہ القحطانی امام مہدی بنا دیے گئے ہیں. صبح ہوئی, ان تمام نے مل کر محمد بن عبداللہ القحطانی کے ہاتھوں پر بیعت کی, اور اس کے بعد کعبۃ اللہ پر حملہ کیا تھا. شیطان کیسے کیسے بہکاتا ہے, انسان کے خوابوں میں اسے بددین بنا دیتا ہے. یہ لوگ جو بددین بنے تھے, شیطان ان کے پیچھے کوشش کرتا رہا, یہاں تک کہ امام مہدی کے ایک جھوٹے فسانے کو لے کر نہ ان کی دین کو برباد کر دیا بلکہ دنیا بھی ان کی برباد ہو چکی تھی. شیطان بہکاتا ہے. بسا اوقات شیطان کو بہکانے کے لیے ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ وہ تمہارے پاس گناہوں کا راستے سے آئے, یعنی شراب لے کر آئے, زنا لے کر آئے, بے حیائی لے کر آئے. کبھی کبھی کسی عالم دین کی شکل میں وہ خود آتا ہے, یا اپنے کسی چیلے کو لگا دیتا ہے, اولیاء شیطان میں سے کسی کو لگا دیتا ہے, وہ تمہیں بے دین بنا کر چلے جاتے ہیں. آج معاشرے میں نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہیں اسلام کا چہرہ سمجھا جاتا ہے, اسلام کا نشانہ نمونہ سمجھا جاتا ہے, لیکن لوگوں کے درمیان ایسی بہکی باتیں کرتے ہیں, فسادی باتیں کرتے ہیں کہ دنیا میں, عالم اسلام میں اسلام ان کی وجہ سے تباہ و برباد ہو رہا ہے. اسی طریقے کا ایک واقعہ میں بتاتا ہوں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ سے شیطان نے وعدہ بھی کیا تھا کہ اے اللہ تعالیٰ میں انہیں سیدھے راستے پر بیٹھ کر بہکاؤں گا. ثم لأقعدن لهم صراطك المستقیم. اب شیطان تمہیں بہکانے کے لیے ضروری نہیں کہ شراب کے اڈے پر لے جائے, بہکانے کے لیے ضروری نہیں ہے زنا کے مقامات پر لے جائے, بہکانے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ تمہیں ناچ گانے کی محفلوں کی طرف لے جائے. وہ کبھی کبھار مساجد میں بیٹھ کر تمہیں بہکا دیتا ہے.
علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ شیخ الاسلام لقب ہے ان کا، بادشاہ نے کسی وجہ سے انہیں جیل بند کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد بادشاہ کو خبر پہنچی علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے درس معاشرے میں ہو رہے، فلاں گاؤں میں لوگوں نے انہیں دیکھا یہ درس دے رہے تھے اور ایک بڑا مجمع ان سے علم حاصل کر رہا تھا۔ بادشاہ نے بڑی تفتیش کی، پتہ چلا کہ علامہ ابن تیمیہ تو جیل ہی میں بند ہے، لیکن ہاں ان کی شکل کا، ان کا نام لے کر کوئی ان کی وجہ سے درس دے رہا ہے۔ بادشاہ کو بڑی حیرانی ہوئی، وہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کو بلایا اور کہا کہ تمہاری شکل، تمہاری شباہت اور تمہارا انعام لے کر کوئی معاشرے میں درس و دروس کر رہا ہے، کیا وہ کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے؟ علامہ ابن تیمیہ نے کہا وہ فرشتہ نہیں، یا تو کوئی بہکا ہوا جن یا شیطان ہو سکتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا تم یہ کیوں نہیں کہتے وہ کوئی فرشتہ ہو سکتا ہے؟ کہنے لگے فرشتہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا، کہ وہ علامہ ابن تیمیہ نہ ہو اور خود کو علامہ ابن تیمیہ بتائے، ایسے کبھی نہیں ہو سکتا۔ بس اوقات شیطان یہ بھی حربہ استعمال کرتا ہے۔ آج معاشرے میں نوجوانوں کے ذہنوں سے کھیلنے کے لیے نہ جانے کتنے فسادی پیدا ہو چکے ہیں۔ آپ کے ذہنوں میں ایک سوال پیدا کرتے ہیں، وہ یہ کیا امام حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صحیح تھے؟ کیا حضرت علی بن ابی طالب اور معاویہ کے درمیان ہمیں فیصلہ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا حسن اور حسین کے معاملات پر ہمیں بولنا نہیں چاہیے؟ وہ معاملات جن پر امام بخاری رحمہ اللہ نے سکوت اختیار کیا، جن سے متعلق کبار ائمہ جو قرآن مجید کے حافظ، احادیث کے حافظ، 10 لاکھ حدیثیں انہیں یاد ہوا کرتی تھی، پھر بھی اپنا منہ اپنی زبان بند کر کے انہوں نے رکھا ہے۔ آج کوئی تمہارے درمیان آتا ہے اور یہ کہتا ہو کہ تمہیں فلاں اور فلاں معاملے پر بات نہیں کرنی چاہیے، آپ سمجھ جائیں یہ شیطان ہے جو ہمیں ہمارے دین سے بھٹکانے کے لیے آیا ہوا ہے، جو ہمارے دین سے ہمیں برباد کرنے کے لیے آیا ہوا ہے۔ وہ سیدھے راستے پر بیٹھے گا، وہ کہاں بیٹھے گا؟ وہ مسجد میں بیٹھے گا، کہے گا کہ بھائی وہ کیوں صدر، تو کیوں صدر نہیں ہے؟ تجھے صدر ہونا چاہیے، تو مسجد کے ایکٹیویٹیز میں زیادہ ہے، وہ تو نمازوں کو بھی نہیں آتا، تو نمازوں کو آتا، 5 وقتہ نمازیں تیری یہاں پر ہوتی ہے، تجھے صدر بننا چاہیے۔ اور پھر ذہن سازی کراتا ہے، مساجد میں لوگوں کو لڑواتا ہے، جھگڑا کرواتا ہے، اور شیطان ایسا فساد مچا کر جاتا ہے کہ بسا اوقات یہ خبریں سننے پر ہم مجبور ہوتی ہے کہ فلاں مساجد میں بڑھ رہے جھگڑوں کی وجہ سے پولیس نے اس مسجد کو بند کر دیا۔ ہوا نہیں ایسے واقعات؟ حیدرآباد ہی میں ہوئے ہیں۔ یہی ہے شیطان، لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، میں تمہیں سیدھے راستے پر بیٹھ کر بہکاؤں گا، میں تمہیں بہکانے کے لیے ادھر ادھر نہیں جاؤں گا، سیدھے راستے پر بیٹھ کر تمہیں بہکاؤں گا۔ سیدھے راستے پر بسا اوقات انسان کو شیطان عبادتوں کا غرور بھی دلا دیتا ہے کہ بھائی تم صاحب علم ہو، وہ کون ہے جو تم سے بحث کر رہا ہے؟ تم حافظ قرآن ہو، وہ تم سے الٹا جواب مانگتا ہے، تم عالم دین ہو، وہ تم سے بات کرتا ہے۔ یا کبھی عبادتوں کا غرور پیدا کرتا ہے شیطان، تم زیادہ متقی، پرہیزگار، وہ گلی کا لفنگا لچکا وہ تم سے بات کرے گا، اس کی حیثیت ہے، اس کا وقار ہے تم سے بات کرنے کے لیے۔ شیطان اس قسم کے بھی خیالات پیدا کرتا ہے، اور بسا اوقات ان خیالات کی وجہ سے بھی انسان بہک جاتا ہے، کبھی مردود ہو جاتا ہے، کبھی اللہ رب العالمین کے دربار سے تھتکار دیا جاتا ہے۔ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ یہ بڑے نیک تھے، متقی تھے، نہ جانے آج ان کے نام کو لے کر کیسی کیسی بدعتیں معاشرے میں ہو رہی ہیں، لیکن یہ بڑے نیک اور صالح تھے اور متقی پرہیزگاروں میں سے تھے۔ ان کا ایک واقعہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب میں بیان کرتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ایک رات اپنے گھر میں تہجد کی نماز پڑھ رہے تھے، چاروں طرف اندھیرا تھا، اچانک سے ان کے روم میں روشنی پھیلنے لگی۔ جب روشنی پھیلتی رہی تھوڑا سا اجالا ہوا، غیب سے ایک آواز آئی، اے عبد القادر، تیری عبادتوں سے بڑا خوش ہو چکا ہوں، تیرے تقوی سے بڑا خوش ہو چکا ہوں، آج سے تیرے لیے تمام حرام چیزیں میں حلال کر رہا ہوں، کوئی بھی چیز تیرے لیے حرام نہیں ہے۔ عبد القادر نے پوچھا کون؟ کہنے لگا میں تیرا رب ہوں۔ کہنے لگا بے وقوف، جو چیزیں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال نہیں ہوئی وہ میرے لیے کیسے حلال ہو گئی ہے؟ تو شیطان مردود ہے جو تو مجھے بہکانے کے لیے آیا ہے۔ عبد القادر نے جواب دیا
شیطان کہتا ہے عبد القادر آج اسی قسم کے خیالات سے 70 عبادت گزاروں کو میں بہکا کر آ چکا ہوں. 70 عبادت گزار جو نیکیاں کر رہے تھے، اعمال صالحہ کر رہے تھے، انہیں بہکا چکا ہوں، انہیں راہ راست سے گمراہ کر چکا ہوں کہ تمہاری عبادتوں سے اللہ راضی ہو گیا. تو کون ہے عبد القادر؟ تو میرے بہکاوے میں نہیں آیا، دراصل تیرا علم ہے، تیرے علم نے تجھے بچا لیا، میرے بہکاوے میں آنے سے بچا لیا. عبد القادر کہتے ہیں شیطان تو پھر سے گمراہ کر رہا ہے، میرے علم نے مجھے نہیں بچایا بلکہ میرے رب نے مجھے تیرے بہکاوے میں آنے سے بچا لیا. شیطان کیسے کیسے حملے کرتا ہے. شیطان کے حملوں کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ شیطان میاں بیوی میں بڑے جھگڑے لگاتا ہے. یہ مسئلہ بیان کرنا ضروری ہے کیونکہ طلاق اور خلا کے معاملات معاشرے میں بے حد و انتہا بڑھ رہے ہیں، اور اگر ان خلا اور طلاق کی اصل جڑ کی طرف ہم جائیں گے، معمولی باتوں کو لے کر بحث اتنی بڑھتی کہ جو کبھی دو لوگوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جو بحث رہنی چاہیے تھی، جو بیڈ روم کے بند دروازے میں ہونی چاہیے تھی، وہ پہلے تو گھر میں نکلتی ہے اور دو خاندانوں میں تقسیم ہو کر وہ دو خاندانوں کی لڑائی بن جاتی ہے. میاں بیوی کو لڑانا شیطان کا اولین مقصد ہے، بہت بڑا مقصد ہے. ابلیس اپنا عرش پانی پر رکھتا ہے اور پھر اپنے کارندوں سے کہتا ہے جاؤ لوگوں کو بہکا کر آؤ. اس کے پورے کارندے پھیل جاتے ہیں زمین پر، لوگوں کو بہکانا شروع کرتے ہیں اور پھر رپورٹ دینے کے لیے اس کے پاس آتے ہیں. ایک شیطان کہتا ہے میں نے قتل کروایا، کوئی کہتا ہے میں نے زنا کروایا، کوئی کہتا ہے ایک نیک کو شراب پلا دیا، فلاں کو میں بے نمازی بنا دیا. مختلف قسم کے گناہوں کا جو انسان سے ارتکاب ہو چکے ہیں ذکر کرنے لگتے ہیں. ایک شیطان آخری میں اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے میں نے کوئی بڑا کارنامہ تو نہیں دیا لیکن میاں بیوی کو لڑا کے آ گیا، میں میاں بیوی کو لڑا کے آ چکا. وہ ابلیس جو تخت پر بیٹھا تھا، اپنے عرش پر بیٹھا تھا، وہ اس کے عرش سے اٹھ جاتا ہے اور جا کر اس کے گلے لگتا ہے اور ابلیس کہتا ہے تو میرے کام کا بندہ ہے، تو میرے کام کا بندہ ہے، تو کیا بہترین کام کر کے آیا. کیوں خوش ہوتا ہے ابلیس اتنا زیادہ؟ کیونکہ میاں بیوی کی لڑائی صرف میاں بیوی کی لڑائی نہیں ہے، 3 نسلوں کی لڑائی بن جاتی ہے. یہ خود بھی پریشان، ان کے ماں باپ بھی پریشان اور ان کی نسل بھی پریشان ہے. اسی لیے ابلیس بڑا خوش ہوتا ہے. اور اگر ان کے درمیان طلاق اور خلا ہو جائے، بچوں کی زندگیاں تباہ و برباد ہو جاتی ہے. نہ جانے کتنے میاں بیوی اچھے بچے انہیں پیدا ہو چکے، طلاق اور خلا کیا ہو چکا. ہم مدارس میں پڑھانے والے ہم جانتے ہیں، وہ بچے آتے ہیں آوارہ ہوتے ہیں، بڑے خوبصورت بچے ہیں لیکن نہ اماں کی انہیں توجہ ملتی ہے نہ باپ کی انہیں توجہ ملتی ہے. ایسے برباد ہونے والے کئی بچوں کے نام میں آپ کے سامنے رکھ سکتا ہوں جو نہ صحیح سے مدارس کے ہو سکے، نہ صحیح سے اسکول کے ہو چکے ہیں. بس میاں بیوی کی لڑائی کی وجہ سے دھیرے دھیرے ان کی زندگی بیتتی جا رہی ہے اور برباد ہوتی جا رہی ہے. یہی ہوتا ہے. اور اس میں شیطان کتنی کوششیں کرتا ہے، میاں بیوی کو لڑا لوں کتنی کوشش کرتا ہے. بیوی رات کا وقت ہوتا ہے، بستر صاف کرتی ہے. ابو امامہ الباہلی کی حدیث ہے، کہتے ہیں بیوی رات میں بستر صاف کرتی ہے اور شوہر سے کہتی ہے آؤ سو جاؤ تمہارا بستر صاف ہو چکا ہے. اور شوہر سونے کے لیے آتا ہے، شیطان کیا کرتا ہے کنکر بستر پر ڈال دیتا ہے. شوہر جیسے ہی سویا کنکر چپ گیا. شوہر نے کہا تمہیں بستر صاف کرنا نہیں آتا. بس اتنی بات سے لڑائی شروع ہو گئی، جھگڑا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ بسا اوقات یہ معمولی بات بھی طلاق اور خلا تک چلی جاتی ہے. لڑائی جھگڑا دھیرے دھیرے بڑھتا یہاں تک بڑھ جاتا ہے کہ یہ دونوں الگ ہی ہو جاتے ہیں. شیطان اتنی کوششیں کرتا ہے. شیطان ہر طریقے سے ہم پر حملہ کرنے والا ہے. صبح میں حملہ کرتا ہے، شام میں حملہ کرتا ہے. وہ چاہتا ہے ہم برباد ہو جائے، وہ چاہتا ہے ہم جہنمی بن جائے. لیکن ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ شیطان کے حربوں سے خود کو بچائیں. سب سے پہلا طریقہ شیطان کے وسوسوں سے، شیطان کے حربوں سے خود کو بچانے کا وہ کیا طریقہ ہے؟ صالح الفوزان سے آن لائن ابھی سوال ہوا تھا.
شیخ نے آن لائن اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ شیطان سے بچنے کا ایک ہی طریقہ ہے، چاہے وہ ایک وسوسہ پیدا کرے یا 1000 وسوسے پیدا کرے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے، شیطان خود کہتا ہے میں 2 لوگوں کو بہکا نہیں سکتا، اس میں سے ایک انسان ہے جو انسان کے مخلص بن جاتا ہے، مخلص بن گیا، اس کو شیطان بہکا نہیں سکتا۔ اور انما لیس له سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو اللہ پر بھروسہ کرنے والے ہیں شیطان انہیں بھی نہیں بہکا سکتا۔ شیطان سے اپنے آپ کو بچانے کے اور طریقے بھی ہیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، شیطان سے حفاظت ہو جائے گی۔ جیسے ابو ہریرہ کی وہ روایت کہ شیطان 3 دن تک چوری کرنے آیا اور پھر خود انہیں آیت الکرسی سکھا کر گیا کہ یہ پڑھ لو، شیطان نہیں آئے گا۔ اسی طریقے سے اپنے گھروں سے شیطان کو بھگانے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت کریں، خصوصاً سورۃ البقرہ کی تلاوت کریں۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ سورۃ البقرہ کی تلاوت مطلب روزانہ صبح میں سورۃ البقرہ مکمل پڑھنی ہوگی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، آپ روزانہ 2 صفحے پڑھو، 3 صفحے پڑھو، پاؤ پارا پڑھو، یا اس سے کم پڑھو یا اس سے زیادہ پڑھو، بس سورۃ البقرہ کی تلاوت ہونی چاہیے، شیطان اس گھر سے بھاگ کر چلا جاتا ہے۔ یہ تمام طریقے ہیں، ان طریقوں کو اپنا کر ہم اپنے آپ کو شیطانی وسوسوں سے، خیالوں سے بچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں شیطانی وسوسوں سے بچائے، اللہ ہمیں شیطانی خیالات سے بچائے، اس کے خوابوں سے بچائے، اس کے حربوں سے بچائے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے فتنوں سے بچائے۔ اللہ تعالی شیطان ہمیں دین کے راستے پر بیٹھ کر بے دین بنانا چاہتا ہے، اللہ تعالی دین کو کھول کر اس کی وضاحت ہمارے سامنے رکھ دے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بدعتی بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم صحابہ کو گالی گلوچ کرنے والے بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ صحابہ پر حرف قلم اٹھانے والے ہم بن جائے۔ اللہ تعالی ہماری دین کی حفاظت فرما، ہماری ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے اہل و عیال کو شیطان اور اس کے شر اور اس کے فتنے سے محفوظ رکھ۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، آمین۔